تو یہ بڑی اہم حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور سے بھی منع فرما دیا۔ نویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں ہے 3121۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مثال ہے، بہت اہم مثال ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے، حضور کی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کو ملنے آئے اپنی بیوی کے پاس۔ وہاں پر ام سلمہ کا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر ایک ہیجڑا بھی بیٹھا ہوا تھا، مخنث جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، عربی کا لفظ ہے اسے مخنث، یہ عربی کا لفظ ہے ہیجڑا۔ اب ہیجڑے کا تو مسئلہ ہی ڈیفرنٹ ہے، ظاہر ہے وہ نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، بلکہ جو اوریجنل مخنث ہیں ان میں تو سیکس والی حص بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ آج کل تو جعلی بنے ہوئے نا، آپریشن کروا کے، یا یہ جو ایک ذریعہ معاش بنانے کے لیے۔ ادروائز جو اوریجنل ہجڑے ہیں نا، ان میں یہ سیکس والی حص ہی نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی ہے۔ تو ہجڑا بیٹھا ہوا تھا ام سلمہ کے پاس، بخاری مسلم دونوں میں موجود، مشکات میں 3121۔ اور ام سلمہ کا بھائی بیٹھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ہجڑے کی اور مخنث کی گفتگو سنے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا۔ اس نے ام سلمہ کے بھائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے طائف کی فتح مسلمانوں کو نصیب کی نا، تو میں تمہیں وہاں ایک لڑکی دکھاؤں گا۔ وہ ہجڑا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بیوی ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہے، سالہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے ہجڑا کہ میں تمہیں غیلان ایک علاقہ ہے، وہ اسی کا کوئی محلہ ہے طائف کا، اور وہاں پر ایک لڑکی دکھاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کو بیچ میں شامل کیا، اللہ تعالیٰ نے اگر فتح کی تو یہ دکھاؤں گا میں تمہیں۔ جب وہ لڑکی آتی ہے تو اس کے پیٹ پہ 4 بال پڑتے ہیں، اور جب مڑ کے جاتی ہے تو 8 بال پڑتے ہیں۔ اصل میں عربی جو ہے نا موٹی عورتوں کو بڑا پسند کرتے تھے، آج کل تو معاملہ الٹ ہو گیا نا، سمارٹ والا چکر آ گیا نا۔ عربی تو خیر آج کل بھی کرتے ہوں گے، خود بھی بڑے موٹے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کو اب کام ہی کوئی نہیں ہے، کھانا پینا اور بس کبھی عمرہ کر لیا، اور اس طریقے سے گاڑیاں سب کچھ ان کے لیے تو فکر معاش نہیں ہے۔ تو ہمارے لوگوں کے مسئلے ہیں نا، اکثریت کا تو یہی حال ہے، تو کھانا پینا عورتیں یہی ان کا معاملہ ہے۔ تو موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے، تو وہ اب وہ جو ہجڑا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کی بیوی کے سامنے، آپ کے سالے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ یہ بات کہہ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، اور آپ نے منع فرما دیا ام سلمہ کو، آئندہ سے تم عورتوں کے پاس کوئی ہجڑا بھی نہ آیا کرے۔ حالانکہ دیکھیں وہ سیکس فری ہے، لیکن اس طرح کے ہجڑے کو بھی آنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی میں امپلائڈ ہے کہ جو باپردہ عورتیں ہیں، پردہ نشین عورتیں ہیں، ان کے پاس بازاری عورتوں کو بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ بات میری یاد رکھیں، جو بازاری عورتیں ہیں، فحش عورتیں ہیں، جو گلی گلی محلہ محلہ پھرتی ہیں اور ان کی خبریں لاتی ہیں، ایسی عورتوں سے بھی جو با حیا عورتیں ہیں ان کو پردہ کرنا چاہیے۔ یہ مردوں کی ہی مانند ہے، انہی ہجڑوں کی طرح ہے جو ایک گھر کی خبر دوسری تک پہنچاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سے کوئی اس طریقے سے نہ آئے۔ 10ویں حدیث جامعہ ترمذی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 3118 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مرد و عورت، اجنبی مرد و عورت کسی جگہ پر ہوں الگ سے، تو تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اور اسی کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں ہے، مشکات میں بھی میں نے ڈھونڈ لیا ہے، 6012 نمبر حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے، ورنہ تیسرا شیطان ہوگا، اور جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کی برائی پریشان کر دے تو وہ مؤمن ہے، یعنی اس کی بھی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی ہے، اگر گناہ اس کے دل میں کھٹک رہا ہے اور اچھائی کرنے سے اسے خوشی ملتی ہے۔ تو یہ آپ ذرا اسلام کا مزاج سمجھیں کہ مرد و عورت الگ نہیں اس طریقے سے ہو سکتے، بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ اور اس اعتبار سے جو جاوید احمد غامدی صاحب، میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، کئی معاملات میں میں اپنا استاد سمجھتا ہوں ان کو، لیکن بعض اوقات وہ اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر جاتے ہیں اور اتنی آزاد خیالی والی کہ نوجوان نسل کا قبلہ خراب کر دیتی ہیں باتیں۔ ان کا کلپ بھی چڑھا ہوا تھا کہ مرد و عورت آپس میں شیک ہینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اندازہ کریں، یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ علادہ نہ ہو،
تو ٹچ کرنے والا معاملہ پھر ان کا بھی خیر ایسا اس طرح قصور نہیں ہے، کیونکہ فقہ حنفی کی ان کے پھر مریدین نے اور ان کے چاہنے والوں نے اور ان کے شاگردوں نے فقہ حنفی کی بھی اس طرح کی باتیں نکال کے بتا دی ہیں. اب تو چاہیے نا جو غامدی صاحب غلط کہہ رہے ہیں وہ اپنے بزرگ بابوں کو بھی فقہ حنفی کے غلط کہیں کہ جنہوں نے اس قسم کے مسائل لکھے ہوئے ہیں. ہم تو دونوں کو غلط سمجھتے ہیں. اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے سنن طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 486 نمبر ہے، جز 20 اور صفحہ 212 پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے یہ اس سے بدتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی لوہے کی کیل کسی کے سر میں ٹھونک دی جائے، اس کی وہ تکلیف نہیں ہے جو اس چیز کا عذاب ہونے والا ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو، غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، بیعت کے لیے بھی نیور. اور آج کل آپ پیر اور مریدنیاں ان کی، اور پھر وہ دیکھیں ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو پتہ نہیں یوٹیوب پہ کیا کیا ویڈیو ہیں، اب تو پتہ نہیں وہ معانقہ اور کہاں تک باتیں پہنچ چکی ہوئی ہیں، اور میڈیا نے یہ سارے ان کے چٹے بٹے کھول دیے، اور لوگ بڑے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ جعلی پیر ہے، اصلی پیر اس طرح کے نہیں ہوتے. دیکھو بھائی پیری مریدی کا جو سسٹم ہے وہ پورے کا پورا ہی فراڈ ہے. جعلی اور اصلی والی کون سی بات ہوئی؟ ایک چیز ہے ہی غلط ہے، وہ جعلی یہ وہی بات ہے، اچھی بدعت اور بری بدعت. تو میرے بھائی جڑا کٹو گے وہی لال ہے، جو کھل جاتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. جس کا عورتوں کے ساتھ انٹریکشن اس طرح کا ہوتا ہے وہ معاملات ادھر تک پھر چلے جاتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو یہ اسلام کا مزاج سمجھے، اور غامدی صاحب کو بھی میں دعوت اصلاح دوں گا اس حوالے سے کہ تھوڑا خیال کریں. اور جس طرح ماڈرن طبقے میں ان کی آواز پہنچی ہے تو آپ کی ذرا سی لغزش، اور پھر اس میں تو انہوں نے کلپ میں یہاں تک کہہ دیا جی کہ جی وہ جو کوئی عربی کس کر لیں اگر دو کزنز آپس میں، تو انہوں نے کہا جی وہ عربی کس تو ہوا میں ہی ہوتی ہے اور معانقہ، اور پتہ نہیں پھر ان کو کوئی بالکل خیال نہیں آیا جب وہ بولنے پہ آتے ہیں اس طرح کے تو پھر وہ ساری حدیں پھلانگ جاتے ہیں. تو میں غامدی صاحب کی عزت بھی کرتا ہوں، لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر ہمیں سخت ان سے اختلاف ہے، چاہے غامدی صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، چاہے شیخ البانی ہوں. چہرے کے پردے کے ایشو کے معاملے میں ہم سب سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اور ان کو دعوت اصلاح دیتے ہیں اس حوالے سے. اور میں نے بڑی ڈیٹیل سے تقریباً 30-35 منٹ میں اس حوالے سے ایک بخاری اور مسلم کی حدیث کا غلط فہم لیا جاتا تھا، اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا. مسئلہ نمبر 106، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بوائز اور گرلز کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں اور پردے سے متعلق احکام و مسائل، اور یہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور مجھے بھی کئی لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں جی ہماری تو ہم بڑی پاکیزہ محبت کرتے ہیں. اب یہ غیر محرم عورت کے ساتھ پاکیزہ محبت والا کون سا معاملہ ہے؟ پاکیزہ وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی فزیکل انٹریکشن نہ ہو تو وہ پاکیزہ ہو جائے گی. اسی سے پوچھیں کہ آپ کی سسٹر کے ساتھ کوئی پاکیزہ محبت کرے اور دوستانہ ہاتھ میں پہن کے اس کو پھول دے ویلنٹائن ڈے کے اوپر، پاکیزہ محبت ہے نا، ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، تو آپ کو اچھا لگے گا یہ پاکیزہ محبت؟ تو دوسروں کے معاملے میں بڑا انسان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے اوپر گزرتی ہے پھر پتہ چل جاتا ہے یہ پاکیزہ محبت ہے یا یہ پلید محبت ہے. اسلام میں جو جامع ترمذی میں واضح حدیث ہے، میں اگلی دفعہ بتا بھی دوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محبت جو ہے وہ میاں بیوی کی ہے. کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر کوئی بھی محبت کرنے والا یہ رشتہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا جو ایز فار ایز سیکس از کنسرن. وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ان احادیث کو ڈھونڈ کے میں بھی تیار کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ساری احادیث انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث میں یہ بے حیائی کے حوالے سے ہی لوگ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں چل رہا جی اسلام کا مزاج میرے بھائی کلیئر ہے، اسلام کا مزاج ہی حیا کے اوپر ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 5073. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اس بات سے ڈرے تو، یعنی تیرا اندر کا بیٹھا ہوا مفتی یہ گواہی دے رہا ہے کہ تو غلط کام کیتا ہے بھائی، جب تو ڈرے نا کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائے. مجھے بھی کئی لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب یہ جائز ہے کہ ناجائز، تو میں آگے سے یہ تو نہیں کہتا کہ جائز ہے ناجائز، میں کہہ رہا ہوں تسی کیا کہندے ہو اے جی غلط ہی لگتا ہے، تو میں لوگوں کو پوچھتے پہ ہوں. میرے لیے مجھ سے اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے
یہ کسی طریقے جائز کہہ دے تو بس ٹھیک ہے. جس طرح آج بھی وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب نے فرما دیا ہے, انہوں نے فتویٰ دے دی ہے, جی فتویٰ آ گیا, فتویٰ ہے وہی نازل ہو گئی ہے. فتویٰ کہتے ہیں ایکسپرٹ اوپینین کو, کسی کا ذاتی خیال. فتویٰ تو چاہے آج کے کسی عالم کا ہو, چاہے آج سے 1400 سال پہلے کسی شخص کا فتویٰ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ, اس سے علمی دلائل کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس کی کچھ باتیں مقبول اور کچھ مردود نہ ہو, سوائے اس شخص کے اس کی تمام باتیں جو ہیں وہ مقبول ہیں, مردود کوئی نہیں ہے. اس شخص کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے دلائل کی روشنی میں. علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کسی کا علمی یا اپنا جو دین کے اعتبار سے مرتبہ اپنی جگہ, لیکن علمی دلائل کے ساتھ اختلاف رائے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے.